بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم یو بی ایم ایڈوائزری سروسز کے جو لیکچر سیریز ہے اس میں دوسرے لیکچر میں ایچ آر مینجمنٹ کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مارکیٹنگ کے بارے میں بات کی تھی کہ مارکیٹنگ کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ اسلامک گائیڈ لائنز اس بارے میں کیا ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں۔ تو آج کے سیشن میں ہم کیا چیزیں کور کریں گے، اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا یو بی ایم ایڈوائزری سروسز کے بارے میں، میرے اپنے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ ہم ایچ آر کے فنکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ایچ آر کے فنکشن کے بارے میں جو عام طور پر لوگوں کو شکایات ہیں تو وہ کیا ہیں، کیوں ہیں، اور کس طرح ایچ آر بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم ایچ آر کیوں کہیں، ہم ایچ ٹی ایس کیوں نہ کہیں، اور ایچ ٹی ایس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور کس طرح ہم پیراڈائم شفٹ کر سکتے ہیں۔ اور فائنلی ہم بات کریں گے مختصراً کہ ایچ آر کی اسلامک گائیڈ لائنس کیا ہیں، شریعہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، جو کہ ایک اسنیپ شاٹ دیکھیں گے۔ تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہ مختصر سا سیشن ہے، اس کے لیے اگر فل لینتھ پروگرام ہمیں کرنا ہو تو ایک دن چاہیے ہوگا تاکہ ڈیٹیل میں ہم اسلامک گائیڈ لائنس کو اسٹڈی کر سکیں۔ میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں یو بی ایم ایڈوائزری سروسز میں سرو کر رہا ہوں ایز چیف ایگزیکٹو اور پرنسپل کنسلٹنٹ۔ میں میرا ماضی ایچ آر سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور میں نے اپنے کریئر کا آغاز سیمن سے کیا جو کہ ایک جرمن ملٹی نیشنل ہے، اور اس کے بعد پھر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میکٹر میں کام کرتا رہا، اور فائنلی ڈائریکٹر اسٹریٹجک ایچ آر اینڈ مشن انٹیگریشن ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا۔ اس کے علاوہ میں ایز اے ہیومن ایکسلنس کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی ایک ساؤتھ افریقن فرم ہے اسکیٹما کے نام سے، ان کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہا۔ کچھ پڑھانے کا بھی شوق تھا تو کچھ عرصے بزنس اسکولس کے اندر پڑھائے بھی ہیں ایز وزٹنگ فیکلٹی، اور میری تعلیم ایم بی اے ہے ضابط سے، اور اس کے علاوہ میں کرنٹلی بھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ شہادت العالمیہ کا کورس کر رہا ہوں، جس میں میرا 6واں سال چل رہا ہے۔ اس کو عام طور پہ عالمیہ کا کورس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میرا مختصر سے تعارف تھا۔ یو بی ایم ایڈوائزری سروسز کیا ہے؟ یو بی ایم اسٹینڈس فار عبودیہ بزنس ماڈل، اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں۔ تفصیل میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن مل جائے گا۔ اور بس یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جون 2011 میں اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا، اور تقریباً 30-40 لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور 2014 میں کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری جو مینول ہم نے تیار کیا تھا وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا، وہاں سے کوئی بھی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، اور اپنے ادارے کو اگر اسلامک اور پروفیشنل ایکسیلنس کے لیول پر لانا چاہتا ہے تو وہ مٹیریل فریلی اویلیبل ہے، اور اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس ادارے کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں وہ یو بی ایم ایڈوائزری سروسز کہلاتا ہے، اور وہ یو بی ایم ٹرسٹ کا کنسلٹنگ ونگ ہے۔ تو ہم ایک ٹرسٹ کے انڈر میں کام کرتے ہیں جو کہ 2015 میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ یہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ناٹ فار پروفٹ ہے، اور ایک مینجمنٹ کنسلٹنسی کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ اوور آل بزنس کو اچھے طریقے سے کس طرح رن کرنا چاہیے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے آ جائے گی۔ ہماری گائیڈ لائنس جو ہیں جس کو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یو بی ایم مینول ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، ان گائیڈ لائنس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے یہ جو 30-40 لوگوں نے مل کے کام کیا تھا، انہوں نے ہر فنکشن کی تقریباً میجر فنکشنز جو ہیں ان کی گائیڈ لائنس بنائی تھی، اور ان گائیڈ لائنس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شریعہ کے خلاف کوئی چیز تھی تو وہ ریسرچ کر کے مفتی حضرات کے ساتھ بیٹھ کر اسی لیے ایکچولی اس میں اتنا ٹائم لگا تھا، 3-4 سال لگ گئے کہ ہر فنکشن کے اندر مختلف ایریاز اور پھر ان میں جو بھی پریکٹسز تھیں ان کو اسٹڈی کیا گیا، اور ان میں جو
جو چیزیں شریعہ کے خلاف تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور وہ چیزیں گائیڈ لائن کے اندر لکھ دی گئیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ کیونکہ بہت سارے پروفیشنلز تھے اور بزنس مین حضرات تھے ان ٹیمز کے اندر جو کام کر رہی تھیں، تو پھر جو اچھی پریکٹسز تھیں ہر فنکشن کی وہ بھی اس میں ہم نے ڈاکیومنٹ کر کے اور اویلیبل کر دیں، تاکہ بزنس کو اچھے طریقے سے کیسے رن کیا جاتا ہے وہ اس کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ لائنز اویلیبل ہوں۔ تو یہ ہمارے مین ایریاز جو تھے وہ یہ تھے: مارکیٹنگ اینڈ سیلز، فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ، اسلامک لا آف کانٹریکٹس۔ یہ ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے جس پہ لوگوں کی نالج بہت کم ہے اور ہونی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سپلائی چین، ہیومن ڈیولپمنٹ سروسز، جس کو میں ابھی تک HTS کہتا آ رہا ہوں، اور ہیومن ریسورس کہنے کے بجائے اس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ سروسز کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اوپر آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ لیڈرشپ اینڈ کلچر ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر بھی ہماری گائیڈ لائنس موجود ہیں اور یہ اس کو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ٹو ٹرانسفارم پرسیپشنز، آبجیکٹیوز، پریکٹسز آف بزنس فرام مٹیریل بیس ٹو بودیا بیس۔ ان اے نٹ شیل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دولت اور زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنا بنا لیا، اور ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول گئے۔ تو ہماری سروسز کیا ہیں؟ ہماری سروسز یہ ہیں کہ ہم نے جو یہ 3-4 سال کی محنت تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے پاس شریعہ کے تقریباً 90% سے زیادہ کے قریب ایشوز جمع ہو گئے، اور ان کے جوابات ہمارے پاس جمع ہو گئے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اپنے HR فنکشن کو یا اپنے فائنینس کے فنکشن کو یا مارکیٹنگ کے فنکشن کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری گائیڈ لائنس پڑھے گا، تو اسے تقریباً 90% سے زیادہ چیزیں وہاں پر اس کو مل جائیں گی اور اپنے فنکشن کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن ہم جیسا میں نے ذکر کیا، ہم صرف شریعہ کمپلائنس کی بات نہیں کرتے بلکہ اسلامک اینڈ پروفیشنل ایکسلنس کی بات کرتے ہیں۔ ان ادر ورڈس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مینجمنٹ پریکٹسز بہت اچھی ہونی چاہیے، اور ہمارے نتیجتاً ہمارے پروڈکٹس اور ہماری سروسز بھی بہت اچھے ہونے چاہیے۔ لہٰذا ہم مینجمنٹ کنسلٹنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ اویلیبل ہیں جو اپنے اپنے ایریاز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور وہ آرگنائزیشنس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلچر ڈیولپمنٹ کے بارے میں نے بات کی، اور کلچر ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر اف یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ کلچر ان یور آرگنائزیشن تو پھر وہ جو مشن وغیرہ کی آپ بات کرتے ہیں یا جو بھی آپ کے گولز ہیں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اچیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید انفارمیشن آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری رینج آف سروسز کیا ہیں؟ ہم آرگنائزیشنس میں گیپ انالیسس کرتے ہیں، سسٹمز کا بھی اور شریعہ کا بھی، اور پھر ہیلپ کرتے ہیں کمپلائنس اچیو کرنے میں۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ کنسلٹنگ ہے، جس میں ایک آرگنائزیشن کی پلاننگ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، وہاں SOPs، پالیسیز وغیرہ ڈیولپ کرنا، سسٹمز کو ڈیولپ کرنا، پروسیسز کو امپروو کرنا، آرگنائزیشن اسٹرکچرز ڈیسائیڈ کرنا، اور اسی طرح کلچر ڈیولپمنٹ میں ریویو آف ویژن، مشن، ڈیفائننگ ویلیوز اینڈ بیہیویئرز، لیڈرشپ ماڈلنگ، ٹریننگز، ایجوکیشن ایٹسٹرا۔ UBM ہے کیا؟ مختصراً تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ UBM کے 2 بیسز ہیں، اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبودیہ ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں عبادت کہہ سکتے ہیں، لیکن عبودیہ ذرا ہائر لیول کی بات ہو جاتی ہے۔ اور وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ بزنس بھی عبادت ہی ہونا چاہیے۔ وہ کیسے، ہم اس پہ آگے بات کریں گے مختصراً۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہم سروس کے لیے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے: خیر الناس انفعهم للناس، کہ the best of mankind are those who are more beneficial to mankind۔ تو اب بزنس تو ہے ہی، اس کا تو مقصد ہی لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، نہ کہ نقصان پہنچانا۔ گو کہ بہت سے بزنسز ایسے ہیں جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو لیکن ہم جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں اس میں صرف وہ بزنسز آتے ہیں جو کہ انسانوں کو نفع پہنچائیں، نہ کہ نقصان۔ تو
اب جب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، یعنی UBM کے بیسس یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک قرآن شریف کی آیت سورہ زاریات کی آیت اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دونوں چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی نیت میں شامل کر لیں تو پھر ہمیں عبادت کا بھی ثواب ملے گا بزنس میں، اپنے پروفیشن میں، اور اسی طرح اگر ہم اس حدیث کو مد نظر رکھیں تو پھر ہمیں اپنے پروفیشن میں بھی آ، اس حدیث کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اب عبودیہ، جیسا میں نے کہا کہ ہم عبودیہ کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے کہ عبودیہ کیا ہے، تو اب اس کی بہت ہی آسان اگزامپلز یہ ہیں کہ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ عبادت ہیں، ڈیفینیٹلی عبادت ہیں۔ لیکن کیا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، کیا یہ بھی عبادت ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ روزانہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے آتے ہیں جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک فجر کے بعد آتا ہے، اور دوسرا آم، زوال کے وقت ہوتا ہے، اور تیسرا مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر ایسے اوقات میں آپ نماز پڑھیں گے تو وہ پھر عبودیہ نہیں کہلائے گی، اس وقت نماز نہ پڑھنا عبودیہ کہلائے گا۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں، اس میں ایک عید الفطر کا دن ہے اور باقی 4 دن کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہے۔ یہ 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھیں گے تو وہ عبودیہ کی اگزامپل نہیں ہوگی، بلکہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا، کھانا پینا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، وہ عبودیہ کہلائے گا۔ یہ اگزامپلس دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اصل اصل چیز عبادت نہیں ہے، اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کا جو حکم جس وقت آ جائے وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی وقت حکم دیں اب عبادت کرو تو وہ عبادت فرض ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں کہ اب عبادت جائز نہیں ہے، اب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر روزہ نہ رکھنا، عبادت نہ کرنا، وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کام میں گزار دیتے ہیں، بزنس میں گزار دیتے ہیں، اپنے اپنے پروفیشنس میں گزار دیتے ہیں، ان میں جو جو چیزیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں ان پہ عمل نہ کرنا جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح حلال رزق، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہمارے اوپر، تو کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ عام طور پر ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم حلال رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ عبودیہ بن جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبودیہ ہے کیا۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا۔ اور عبودیہ بزنس ماڈل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ ہیومینٹی ان کنڈکٹنگ آل آف اٹس بزنس ایکٹیویٹیز آن دا بیسس آف عبودیہ بیسڈ آن 4 things۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نیت، شریعت، سنت and اخلاق۔ تو اب آپ کو سب کو ہی معلوم ہے کہ نیت کتنی اہمیت رکھتی ہے اسلام میں، کہ اگر نیت ہماری غلط ہو جائے تو ہمارا عمل کتنا ہی اچھا ہو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا۔ مثلا ہم نماز پڑھیں اور نیت دکھانے کی ہو، باس کو خوش کرنے کی ہو، تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ صرف وہ نماز قبول کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تو اسی طرح ہم اپنے تمام کاموں میں جب نیت کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ تمام کام عبادت بن جاتے ہیں۔ اور ایک کام میں ایک سے زیادہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بھی نیتیں کر لی جائیں کسی کام میں تو آپ کو ان تمام نیتوں کا اجر مل جاتا ہے، چاہے آپ کے پاس وہ اپرچونٹی آئی یا نہیں آئی۔ مثلا آپ نے جاب کی ہے اس نیت سے کہ میں رزق حلال حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی نیت کر لی کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہوئی، اور HR میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں، اور پالیسی ایسی بناتے ہیں جن سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا، اور تو پھر آپ کو ان تمام نیتوں کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے اہم چیز نیت ہے، اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی تو ہمیں اس کا اجر بھی صحیح نہیں ملے گا۔ دوسری چیز شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف ڈوئنگ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ۔ تو اگر آپ اپنی جاب کر رہے ہیں تو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس،
اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو فیملیز کے ساتھ کس طرح، اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس. اسی طرح آپ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے بچوں کی، یا خود اس کی اپنی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، اینڈ سو آن. 24 آورس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے. یہاں ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں تو بزنس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو یہاں تک اگر آپ نے یہ دو کام کر لیے تو آپ کا یعنی نیت ٹھیک کر لی اور شریعت کے مطابق کام کر لیا تو پھر آپ کا جو بزنس ہے وہ اسلامک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسے نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مزید خوش کرنا چاہتے ہیں اور عبودیہ کی ٹرو اسپرٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بزنس میں سنتوں کو بھی لے کے آئیں. اور سنتوں کو لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری سنتیں ہیں جو گھر پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر انہی کو آفس میں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر سنت کا ریوارڈ مل جائے گا. مثلا ہم گھر پہ بھی کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوں گے تو آفس میں بھی یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم گھر پہ بھی اپنے مختلف معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، آفس میں بھی ہم میٹنگز کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں، لیکن نیت سنت کی نہیں کرتے تو وہاں نیت سنت کی کر لیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے کام میں، ہماری سروس میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کے دوران اگر وہ اخلاق ہمارے کیریکٹر کا حصہ بن جائیں تو پھر یہ کمپلیٹ عبودیہ بزنس ماڈل ہو جائے گا. تو یہ ہمارا عبودیہ بزنس ماڈل ہے. اب ہم جو میں نے بات کی کہ ایچ آر سے، آپ لوگوں کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ ایچ آر کے فنکشن سے لوگوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کرتے کیا ہیں، بعض لوگوں کو جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ شکایت کا لوگوں نے حل بھی نکالنا شروع کر دیا کہ وہ بزنس پارٹنر کا کانسیپٹ آ گیا. تو بزنس پارٹنر کا کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ وہ یہی ہے کہ پھر جو بھی لائن کا آدمی ہوتا ہے، وہ لائن مینیجر جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی ایچ آر فنکشن کو وہ خود ہی دیکھنا چاہتا ہے، خود ہی کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو پھر یہ ایک نئی چیز آ گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ آرٹیکلس بھی لکھے گئے ہیں کہ کہیں ایچ آر کا فنکشن ختم تو نہیں ہونے والا. تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایچ آر مینجمنٹ بہت عرصے تک نہیں چلے گا اگر ہم نے وہ چیزیں ڈلیور نہیں کی جو ہم سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. تو بہرحال لوگوں کو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لائن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہائرنگ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، ایچ آر ڈیلیز کرتا ہے، ایچ آر ہمیں ایسے لوگ نہیں دیتا جیسے ہمیں چاہیے. اسی طرح اسی طرح ان کو ٹریننگ کے فنکشن پہ بھی شکایتیں ہیں کہ ہم خود کرائیں گے ٹریننگ اور ہم خود ٹرینر سلیکٹ کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایچ آر کے فنکشن کو بہت زیادہ پاپولیرٹی نہیں ملتی. اب ہم کچھ پیراڈائمز دیکھیں گے جن کی وجہ سے ایچ آر کا فنکشن جو ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ان پیراڈائمز کی وجہ سے بھی آتا ہے. مثلا یہ کہ ہم نے مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر لوگ جو یہ پریزنٹیشن دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہوگا اور انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اپنے ایم بی اے کے کورسز کے دوران کہ بزنس کا پرپس جو ہے وہ میکسیمائزنگ پروفٹس ہے یا میکسیمائزنگ شیئر ہولڈر ویلیو. تو اس پیراڈائم کے اندر کچھ خرابی ہے. وہ خرابی یہ ہے کہ نمبر ون، پروفٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. پروفٹس آؤٹ کمز ہوتے ہیں، آؤٹ کمز کبھی بھی ہاتھ میں نہیں ہوتے، آپ کے ہاتھ میں ایفرٹ ہوتی ہے. اور جب آپ میکسیمائز کا لفظ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک گریڈ کی اور لالچ کی صفت بھی آرگنائزیشن کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ٹاپ سے آتی ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹاپ سے آتی ہے اور پھر تمام فنکشنز کے اندر وہ آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. اور دیکھا جائے تو ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی ہم اسی پیراڈائم کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کس طرح اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے. تو یہ وہ پیراڈائم ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے بزنس میں بھی اور ویسٹ میں تو ہے ہی لیکن ہمارے معاشرے میں بھی آ گیا. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. ویسے تو اب بہت ساری ریسرچ ہے اس کے اوپر، لیکن یہ ایک آرٹیکل ہے کہ بگ فارما از امیریکاز نیو مافیا. اس پہ میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں اور بہت ساری آرگنائزیشنس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے
कम्युनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं सिर्फ इस खातिर के उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। तो इस यानी फार्मा इंडस्ट्री जिसको बहुत ही नोबल प्रोफेशन या नोबल बिजनेस समझा जाता है, उसके बारे में ये आर्टिकल है कि बिग फार्मा इज़ अमेरिकाज न्यू माफिया। तो अब आप अगर गूगल करें कि किस तरह ये मुख्तलिफ कंपनीज के नाम लिखकर अगर आप उसके साथ लिखें करप्शन या स्कैंडल्स वगैरह अगर आप लिखें तो आपको नज़र आएगा किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं कम्युनिटीज़ को। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आपने पर्पस जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बना लिया है। तो ये अब सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस नहीं रहता, आपकी तो लाइफ ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में गुजरती है। घर पे तो सोने का ही वक्त मिलता है या थोड़ा बहुत और वक्त मिल जाता है, तो आपने एक्चुअली इसको ज़िंदगी का मकसद बना लिया। अब ये दूसरा पैराडाइम है कि ह्यूमंस आर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की डेफिनेशन कॉलिंस की डिक्शनरी में जो लिखी हुई है वो ये है कि द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन आर द मटेरियल्स मनी एंड अदर थिंग्स दैट दे हैव एंड कैन यूज इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। तो आप सोचें कि आप एक इंसान हैं और आपको यूज़ किया जाए तो क्या आप खुश होंगे? जबकि रिसोर्सेज को यूज़ करने में कोई खामी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज दिए इसलिए गए कि यूज़ किए जाए। लेकिन ह्यूमंस को रिसोर्सेज कह दिया जाए तो फिर आप इन अदर वर्ड्स आप लोगों को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मनी इज़ द पर्पस। तो अब आप हमने जैसे अभी बात की कि पैसे को आपने पर्पस बना लिया और ह्यूमंस को रिसोर्सेज बना लिया, तो ज़िंदगी का मकसद पैसा हो गया और उस पैसे को हासिल करने के लिए ह्यूमंस को रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, और फिर उसकी वजह से बहुत सारी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। होना क्या चाहिए? ह्यूमंस आर द पर्पस, एवरीथिंग एल्स इज अ रिसोर्स। अब ये क्योंकि हम एक हमारे ये पैराडाइम्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो ये बात अजीब सी लगेगी कि ह्यूमंस आर द पर्पस, एवरीथिंग एल्स इज अ रिसोर्स, ये कैसी बात है? तो भाई ह्यूमंस आर द पर्पस, बिजनेस किया ही ह्यूमंस के लिए जाता है, उन्हीं को अच्छे प्रोडक्ट्स और क्वालिटी प्रोडक्ट्स उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। और बाकी जो कुछ है, पैसा जो है ये भी रिसोर्स है, और इसकी दलील ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि जो कुछ भी, इसका मफहूम ये है कि जो कुछ भी बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो इंसान के लिए बनाया। जो कुछ भी बनाया वो इंसान के लिए बनाया, चाहे वो कोई भी मखलूक हो, चाहे मखलूक के अलावा अल्लाह ताला ने ज़मीन पे जो कुछ बनाया वो इंसान के लिए बनाया, लिहाजा एवरीथिंग एल्स इज अ रिसोर्स। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रिसोर्स का पर्पस जो है ना वो ह्यूमंस बनाए हैं। अच्छा, ये कभी कभार आप बात को दूसरे तरीके से कहें तो आपको अ, आपके पैराडाइम्स चैलेंज हो जाते हैं और आपको बात समझ आ जाती है। तो गो के लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं, और अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन वो जब मकसद बन जाता है ना तो उसमें खराबी हो जाती है। तो वो उसको समझने के लिए हमें इसको यूं कहना चाहिए, द मनी वर्क्स फॉर यू, कि असल में पैसा मेरे लिए काम करता है, ना कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। तो क्योंकि पैसा मुझे सर्व करता है, तो इसलिए मैं मेहनत करता हूँ ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा रिस्क मुकर्रर किया हुआ है, वो जहाँ भी है वहाँ से मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा, उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करूँगा, वो मुझे नहीं मिलेगा। अब ये पैसा मैं जमा करता रहूं और खर्च नहीं करूं तो क्या मुझे कोई फायदा होगा? चाहे मेरे पास बिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हो जाएं, अगर मैं उसे खर्च नहीं करूंगा तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा आ, जब पैसा आपके पास से जाएगा तब आपको फायदा पहुंचाएगा, आने की सूरत में वो कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। आपके पास बैंक बैलेंस में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी आ जाएं लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, जब वो आपके पास से जाएगा तब आपको फायदा पहुंचाएगा। लिहाजा जब आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए खर्च करेंगे और जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरे करने के लिए पैसा आपके पास से जाएगा, तब वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अब होता क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना मकसद बना लिया मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, और एम्प्लॉय ने भी मकसद बना लिया मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, तो अब हम क्या देखते हैं? क्या हम विन विन देख रहे हैं या विन लूज देख रहे हैं? एक पार्टी चाहती है मैं मेरा विन हो चाहे दूसरे का हो या ना हो।
और इसी तरह दूसरी पार्टी भी यही सोचती है। लिहाजा अम, जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, सबसे पहले ये देखती हैं मेरा पेरोल का की कॉस्ट क्या है, मेरा पेरोल बिल क्या है। इसी तरह एम्प्लॉय भी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही हो बुरा कर रही हो उसके साथ लेकिन ये कि अगर उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग जॉब हॉपिंग बहुत तेज़ी से कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस का जो टर्नओवर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये आई विन यू लूज वाली मेंटालिटी जो है ना, ये बढ़ती जा रही है। तो हमें बस समझने की ज़रूरत है कि की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या फ़र्क है मटेरियलिस्ट लाइफस्टाइल में और इस्लाम जो हमें सिखाता है। तो वो ये फ़र्क है कि एक तरफ प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा हद से बढ़कर जोर है, और दूसरी तरफ जो है वो फोकस पीपल पे है। तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसकी अगर मिसाल हम लें तो ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट होती है ना। लेकिन ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं होती। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं। इसी तरह प्रॉफिट्स ज़रूरी हैं हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ना कि प्रॉफिट्स हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाए। हमारी ज़िंदगी का मकसद वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि इबादत। अब जब हमारे पैराडाइम्स ठीक नहीं होते ना, तो हमारी लैंग्वेज भी ठीक नहीं होती। लिहाजा अब आप एचआर की लैंग्वेज में देखेंगे, हम हायर और फायर ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। हालांकि चलो ठीक है, हायर का लफ्ज़ ठीक है, लेकिन क्या फायर का लफ्ज़ ठीक है? लोगों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए? क्या लोग इंसान हैं या लकड़ी हैं कि हम उनको कहते हैं कि फायर कर दिया? अच्छा, एक ये बात है कि क्या इंसान काम करने के लिए आया है, या काम उसको डेवलप करने के लिए आया? द टास्क इज फॉर डेवलपिंग द मैन। मिसाल के तौर पर क्या बस मैं नमाज पढ़ूं और मेरी 5 वक्त की जो एक्सरसाइज है वो हो गई और मैंने अपना काम पूरा कर दिया? या नमाज का कोई मकसद था कि उसको मुझे डेवलप करना था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में तो फरमाया कि नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। तो जितनी मैं नमाज पढ़ता जाऊंगा और मेरी नमाज पक्की होती जाएगी, उतना ही मैं बुराइयों से दूर होता जाऊंगा। तो नमाज, वो कि नमाज असल में इबादत है, और अ, जो जो बुराई को उस तरह नहीं छोड़ रहा जिस तरह छोड़ना चाहिए, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहें तो उसकी इबादत को कबूल फरमा ले। लेकिन नमाज हमारी डेवलपमेंट भी करती है। इसी तरह रोज़े के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये इसलिए रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज किए गए ताकि तुम तकवा हासिल कर लो। तो रोज़ा इबादत भी है, लेकिन इनसे इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हमारी डेवलपमेंट भी छुपी हुई है। तो अब आप ये रियलाइज़ करें कि जो भी काम इंसान करता है वो उसको डेवलप करता है नेक्स्ट हायर लेवल पे जाने के लिए। इसीलिए आप भी और तमाम लोग जो हैं वो बेचैन हो जाते हैं जब उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती, और या वो कोई रूटीन टास्क करते रहते हैं तो फिर एक वक्त आता है वो बोर हो जाते हैं और उन्हें वो डिमांड करते हैं कि मुझे कोई चैलेंजिंग टास्क चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पिछले टास्क के लिए तो डेवलप हो गया, अब वो नेक्स्ट हायर टास्क के लिए डेवलप होना चाहता है। तो पैराडाइम शिफ्ट क्या आना चाहिए? पैराडाइम शिफ्ट ये आना चाहिए कि रिसोर्सेज हम इंसानों को कंज्यूम ना करें रिसोर्सेज के तौर पे, बल्कि उनको सर्व करें। क्योंकि इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की बेहतरीन मखलूक है, सबसे बेहतर मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है। तो हम उसको सर्व करने के लिए, यानी एच टी एस का, जिसको एच आर कहा जाता है, एच टी एस का फंक्शन किस लिए? टू सर्व द बेस्ट ऑफ क्रिएशन। और जब हम ये करेंगे तो हम इस हदीस का, तो आपको नज़र आ रही है, इस हदीस की फजीलत हासिल कर लेंगे। खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, द बेस्ट ऑफ मैनकाइंड आर दोज हु आर मोर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड।
اور یہ پیراڈائم شفٹ جب ہو جائے گا تو ہم اپنے فنکشن کو ہیومن ریسورسز نہیں کہیں گے بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ سروسز کہیں گے. اچھا اس سے کیا بہت زیادہ چینج آئے گا؟ آپ جو کام کرتے ہیں نہیں، آپ وہی کام کر رہے ہوں گے، صرف آپ کا زاویہ نظر چینج ہو جائے گا اور آپ کی نیت چینج ہو جائے گی. جب یہ دونوں چینج ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر بھی اسی طرح دیں گے. اور پھر ہیومن ڈیولپمنٹ سروسز کا مقصد کیا ہو گیا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ٹو ڈیلیور اینڈ ریٹین ایکسیپشنل پیپل. اب آپ نے اپنا مشن یہ بنا لیا کہ میں اپنے ایچ ٹی ایس کے فنکشن میں میرا کام یہ ہے کہ ٹو ڈیلیور اینڈ ریٹین ایکسیپشنل پیپل. اب وہ چاہے آپ چاہے کمپنسیشن کے فنکشن سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی فنکشن سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں بھی کیوں کمپنسیشن والا آدمی اس مشن کو پورا کر رہا ہے. وہ بھی تو ہیلپ کر رہا ہے لوگوں کو ریٹین کرنے میں کہ وہ بہترین کمپنسیشن پریکٹسز کو فالو کر رہا ہے، انڈسٹری کو دیکھ رہا ہے کیا کرنٹ پریکٹسز کیا ہیں، کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی کمپنسیشن میں. تو اس طرح ایچ ٹی ایس کا پورا فنکشن یہ کام احسن طریقے سے کر سکتا ہے. اب کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہر پروفیشنل کو پتہ ہونی چاہیے، صرف ایچ ٹی ایس کے پروفیشنلز کو نہیں، ہر فنکشن والوں کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن ایچ ٹی ایس والوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. وہ کیا باتیں ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ یہ آیت ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہر وقت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی کا مقصد عبادت بنایا ہے، نہ کہ میکسیمائز پروفٹس. تو پروفٹس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو بہت بڑھا دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں بڑھیں گے. یہ آؤٹ کمس تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف ہماری کاوش صرف یہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور رزق کو تلاش کرنا ہے. تو اسی لیے قرآن شریف میں بھی جگہ جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یہ نہیں آیا کہ میکسیمائز کرو. اور اسی طرح قرآن شریف میں بھی ہے کہ وفِ السماء رزقکم، کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ تمہارا رزق تمہارے پیچھے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا رزق تمہارے پیچھے اسی طرح ہے جس طرح تمہاری موت تمہارے پیچھے، یا کچھ اسی طرح کا مفہوم ہے. وہ حدیث ابھی آگے آ جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ حدیث بھی آپ سب کو معلوم ہی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ایچ ٹی ایس کا جو بھی پروفیشنل ہے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں، تو ہم بھی ایک سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں کہ مجھے حلال رزق کمانا ہے، پھر یہ کہ مجھے لوگوں کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ کسٹمرز کو بینیفیشل پروڈکٹس اور سروسز دے سکیں. میں اپنی آرگنائزیشن کو سکسیزفل بنانے میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح میں لوگوں کو سکسیزفل بنانا چاہتا ہوں اور میں ایک بہتر ورک پلیس بنانا چاہتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایچ آر کے لوگوں کے لیے یا ایچ ٹی ایس کے لوگوں کے لیے کہ آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو. اب ان سب باتوں کا ایچ ٹی ایس سے تعلق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ قرآن شریف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اسلام جو ہے وہ مسجد میں ہے اور بزنس جو ہے وہ ہم جیسے چاہیں کریں، یا فیملی کو میں جس طرح چاہوں ٹریٹ کروں، یا اپنے نیبرز کو جس طرح چاہے ٹریٹ کروں. نہیں، اسلام از اے 24 آورس جاب، اور یہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے کو، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے اس کا اجتماعی معاشرے سے تعلق ہو، ہر شعبے کو کور کرتا ہے. اور اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں تک کہ اسٹیٹ کے لیول پہ بھی اسلام کس طرح ہر شعبے کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو میرے اپنے پروفیشن سے اسلام کا تعلق ہے، 100% ہے. اور اس لیے مجھے اپنے پیشے کے حوالے سے بھی جو جو چیزیں شریعت سکھاتی ہے وہ مجھے معلوم ہونی چاہیے. دوسری بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انفارچونیٹلی ہم سب جو ہیں وہ کمپٹیشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور مٹیریلسٹ سوچ کے ساتھ ہم بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن سورۃ تکاثر شروع اس طرح ہوتی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. The mutual rivalry for piling up the good things of this world diverts you from the more serious things.
until you visit the graves. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جھٹکا ایک دم سے دے رہے ہیں کہ بھئی تم نے قبروں کو پہنچنا ہے، اپنی اپنی قبروں کو پہنچنا ہے. یہ یاد رکھو کتنا بھی تم مال جمع کر لو لیکن ایونچولی ہونا کیا ہے. اور اسی طرح جو بھی مال ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا. فتنہ کے معنی ہوتے ہیں ٹیسٹ، آزمائش. تو اولاد کو بھی اور مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ قرار دیا سورہ تغابن میں. اور پھر یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم اپنے نمبر ون اپنے مال کو کیسے حاصل کیا اور اس کو کس طرح استعمال کیا. کیا ہم نے دین کی جو تعلیمات تھیں اس کے مطابق مال کا استعمال کیا یا ہم نے گڑبڑ کر دی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں جن کے کاروبار، جن کے پروفیشنز جو ہیں وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، نماز سے غافل نہیں کرتے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کے آنکھیں for the day when hearts and eyes will be transformed. تو اب یہ ان لوگوں کا ذکر کر کے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما دی ہے. لہٰذا یہ چیز ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے تو ہم کہیں ان میں سے نہ ہو جائیں جو اپنے کام کے دوران نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتے ہیں. ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا. لہٰذا کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہو جس میں نماز کے وقت آئے اور چلا جائے اور ہماری میٹنگ جاری رہے. تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو یہ وہ حدیث ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ indeed provision seeks a man just as his death seeks him. اس لیے کبھی بھی رزق کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے تمام کام ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی جو بھی ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو رزق کے حوالے سے کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اچھا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے 5 سوالات کریں گے اور ان میں سے 2 سوال جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب تک ہم ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیں گے ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. اور وہ 2 سوال کیا ہیں جو زیادہ ریلیونٹ ہیں آج کے ڈسکشن کے حوالے سے؟ ویئر ڈیڈ یو ارن یور ویلتھ فرام اینڈ ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور ویلتھ. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتے. ہم کہیں کوئی ایک حرام کا لقمہ تو ہمارے رزق میں نہیں آ جاتا. وہ حرام کا ایک لقمہ کس طرح آ سکتا ہے؟ وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ میں نے اپنی آفس کی اسٹیشنری اپنے ذاتی استعمال میں لے کے آ گیا، گھر لے کے چلا گیا، چاہے غلطی سے لے کے چلا گیا لیکن بعد میں پھر واپس نہیں کی. تو ایسا کوئی بھی کام ہم نے اگر کر لیا تو وہ پھر ہمارا مال جو ہے نا وہ اس میں حرام مال شامل ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حرام مال شامل ہو جائے تو پھر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. تو اب ایچ ٹی ایس کا اسلامک پرسپیکٹو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایچ ڈی ایس کا فنکشن ہوتا کیا ہے تو اس میں بنیادی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں: پرسنل پلاننگ ہے، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے، کمپنسیشن مینجمنٹ ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، کریئر اینڈ سکسیشن مینجمنٹ ہے، پھر سپریشن ہے. اور اس کے علاوہ ورکنگ کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں. اور ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے ادارے کا، تو اس میں لیگل کمپلائنس ہے، امپلائی کو ڈسپلن کرنا ہے، سیگریگیشن ہے، ورک لوڈ ہے، گریونس ہینڈلنگ ہے، ڈریس کوڈ ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے. یہ تمام ایریاز ہیں. ان نٹ شیل اگر ہم دیکھیں تو یہ ایچ ٹی ایس کا فنکشن ہے. اب یہ آپ میں سے جو لوگ بھی سن رہے ہوں گے وہ اگر ایچ ٹی ایس سے ہی تعلق ہے تو ان میں سے کسی نہ کسی شعبے سے ان کا تعلق ہوگا. اور ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ترمذی شریف میں یہ حدیث ریکارڈ ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں مدینہ شریف تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا صحابہ کرام جو ہیں وہ تو مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادات میں مصروف ہیں، اور انہوں نے اپنی تجارت کو حوالے کر دیا ہے مختلف لوگوں کے. تو حضرت عمر فاروق پتہ کرتے ہوئے آئے کہ کون لوگ ہیں اور کیسے تجارت کر رہے ہیں، اور وہ پورا فیڈ بیک ان کے پاس تھا. تو وہ صحابہ کرام پر ناراض ہو گئے
اچھا، صحابہ کرام کے پاس پہلے زمانے میں تو اتنی دولت نہیں ہوتی تھی، اب ان کے پاس دولت تھی، اس لیے وہ اپنے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا، انہوں نے اپنی تجارت سے فارغ کر لیا تھا عبادت کے لیے. تو لیکن حضرت عمر فاروق ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا تم اپنا کاروبار جا کے سنبھالو، اور کاروبار کسی ایسے شخص کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے جسے کاروبار کی شریعت نہ آتی ہو. تو یہ وہ حدیث ہے کہ نو ون از الاؤڈ ٹو ڈو بزنس ان آور مارکیٹس ایکسیپٹ ہو ہیز انڈرسٹوڈ ریلیجیس رولنگس. تو اب اس حدیث سے فقہا نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس کا بھی جو بھی کام ہے اس کو اپنے کام کی شریعت آنی چاہیے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے میڈیکل پریکٹس کی شریعت معلوم ہونی چاہیے. اگر کوئی ایچ آر پروفیشنل ہے یا ایچ ڈی ایس پروفیشنل ہے تو اسے اپنے فنکشن کی شریعت معلوم ہونی چاہیے. ادروائز وہ اگر غلط کام کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اب یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جو بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ انہیں ایچ ڈی ایس کی شریعت معلوم ہے یا نہیں معلوم. تو پھر وہ اگر نہیں معلوم تو پھر اس بارے میں فکر مند ہو اور معلوم کریں کیا کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنی چاہیے. اب فار ایگزامپل آپ لوگوں کا تو تعلق ہی انسانوں سے، لوگوں سے پڑتا ہے. تو آپ کے تو سارے کسٹمرز ہی آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں کہ none of you can be a true believer until you love for your brother what you love for yourself. اب ایچ ڈی ایس پروفیشنل کے کور بلیفس کیا ہونے چاہیے؟ اس کے کور بلیفس ہمیشہ اس کو یاد رہنی چاہیے کہ the real purpose of life is عبادت. بزنس از پارٹ آف دین. یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے کہ یہ عبادت میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ میں اگر نیت صحیح کر لوں تو یہ بزنس بھی عبادت کا حصہ بن جائے گا، دین کا حصہ بن جائے گا. لیکن اگر میں نے اپنی نیت ہی غلط رکھی کہ نہیں مجھے تو بس پیسہ بنانا ہے، یہ میری نیت ہے، تو پھر وہ دین کا حصہ نہیں بنے گا. تیسری بات یہ کہ بزنس کین بی اے مینس فار گیننگ اللہ پلیزر. جب آپ نے اپنی نیت صحیح کر لی اور اپنے تمام چیزیں شریعت کے مطابق کر لیں تو پھر آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار، اپنے پروفیشن کے ذریعے. بزنس ایگزسٹ فار دا ویلفیئر آف دا سوسائٹی. بزنس جو ہے وہ آپ کو خلا میں لے جانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جیسے آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون خلا میں پہلے جائے گا، اسپیس میں کون پہلے جائے گا. تو اس کا تو بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، اس کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ سوسائٹی میں اتنے سارے پرابلمس ہیں. اور تو یا اسی طرح کیا اسموکنگ کا بزنس جائز ہے؟ کیا بینکنگ کا بزنس جائز ہے؟ تو کیا اس سے سوسائٹی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. پروویژنز آر ایکچولی پری آرڈینڈ. ہمارا رزق تو مقدر ہے، متعین ہے، وہ تو ہمیں مل کر ہی رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اور آخری بات یہ کہ لیس آف حلال از بیٹر دین مور آف ڈاؤٹ فل اینڈ حرام. تو چاہے ہمیں تھوڑا بھی مل جائے نا، وہ برکت والا ہوگا، اس میں فائدہ ہوگا، لیکن ہم زیادہ کے چکر میں مشکوک چیزوں کی طرف نہ جائیں اور حرام چیزوں کی طرف نہ جائیں. اب ہم ایک سنیپ شاٹ ویو لیں گے ایچ ڈی ایس کی پریکٹسز کا، جو کہ جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور لیکن یہ یاد رہے کہ ہم بہت مختصر سا ویو لیں گے یہاں پہ. اور ایچ ٹی ایس میں کیونکہ معاملات ہیں، اس لیے سب سے زیادہ جو چیزیں اگر ہم کہیں گیپ انالیسس کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلمس جو نکل کے سامنے آتی ہیں نا وہ ایچ ٹی ایس میں ہی آتی ہیں. اور ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں مختلف، ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ایچ ٹی ایس کی. ایک تو ایچ ٹی ایس کے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں جب کوئی امپلائی کو اپوائنٹ کرتا ہوں تو امپلائیز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یا تو اجیر خاص ہوتا ہے یا اجیر عام ہوتا ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسری ٹائپ نہیں ہوتی. تو اجیر خاص کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے جو عام طور پر ہم جو کانٹریکٹس یا اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیتے ہیں وہ اجیر خاص والے ہوتے ہیں، یعنی 9 to 5 والی جو جاب ہوتی ہے. آپ نے کسی کا ٹائم جب خرید لیا تو وہ اجیر خاص ہو گیا، تو اس ٹائم کے دوران وہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتا. اجیر عام جو ہے وہ ٹاسک بیسڈ امپلائی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی ٹاسک دے دیا کہ مجھے یہ کوئی بھی کام ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، آپ نے کسی کے حوالے کر دیا. اب اس میں ٹائم کی قید نہیں ہے،
کہ روزانہ اتنے بجے حاضر ہونا ہے, اتنے بجے جانا ہے, بلکہ یہ کہ ٹاسک ہے اتنے دن میں کمپلیٹ کر لینا, چاہے تم رات کو کام کرو, دن میں کام کرو, 2 گھنٹے کام کرو, 10 گھنٹے کام کرو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, میرا بس یہ ٹاسک ہے. اور یہ اس کی مثال جیسے ٹیلر ہوتا ہے, آپ اس سے کپڑے بنواتے ہیں, تو آپ اس کو ایک ٹاسک دیتے ہیں, اب وہ اپنے وقت میں کسی بھی وقت کر لیں. تو یہ 2 ٹائپس کے امپلائیز ہوتے ہیں. اس لیے ان کانٹریکٹس میں ان 2 چیزوں کو مکس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ الگ الگ رکھنا چاہیے. اگر آپ کوئی ایسا امپلائی ہائر کر رہے ہیں جس کو ٹائم بیسڈ آپ کو نہیں کرنا بلکہ ٹاسک بیسڈ کرنا ہے, تو اس کا کانٹریکٹ اسی حساب سے بننا چاہیے. اسی طرح جابس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. جابس کو ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاب کی جاب ڈسکرپشن ہونا چاہیے, اور وہ اس لیے کہ آپ ایکچولی ایک معاملہ کر رہے ہیں, ایک ڈیل کر رہے ہیں, اور اس ڈیل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, یہ تمہاری ویجز ہوں گی یا یہ تمہاری سیلریز ہوں گے. ریٹرن میں وہ آپ کو کیا دے گا یہ اسپیسیفائی ہونا چاہیے. جس طرح آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مارکیٹ میں جا کر, تو آپ ریٹرن میں کچھ نہ کچھ لیتے ہیں, تو لیکن ریٹرن میں کیا دے گا وہ آپ کو یہ اسپیسیفائی ہونا چاہیے, اور وہ اسپیسیفائی کس طرح ہوگا, تھرو جاب ڈسکرپشن. تو آپ انٹرویو کے دوران تو بتا دیں گے کہ یہ آپ کی جاب ہے, لیکن یہ کہ بعد میں پھر آپ فارملی اس کو جاب ڈسکرپشن ہینڈ اوور کریں. اور یہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر تنازعات ہوتے ہیں, آپس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی دے دیا, مجھے وہ بھی کام دے دیا. کبھی امپلائی بات کر لیتا ہے مینیجر سے, کبھی نہیں کرتا, تو پھر لیکن وہ پھر کانفلکٹ کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح بعض کمپنیز کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ نے اجیر خاص کسی کو بنا لیا اور 9 to 5 کی جاب اسے دے دی, تو 9 to 5 کے بعد وہ آزاد انڈیویجول ہوگا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, آپ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. ریئلسٹک جاب ریویو کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو ویسے معلوم تو ہونا چاہیے, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں اچھی اچھی باتیں تو بتاتے ہیں, لیکن کبھی کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو بتانی چاہیے لیکن آپ نہیں بتاتے, اور وہ بعد میں اگین وہ کسی کانفلکٹ کا سبب بن سکتی ہے وہ بات. تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کسی ریڈیو ایکٹیو انوائرمنٹ میں کسی امپلائی کو پلیس کر دیں گے, یا کسی ایسی کیمیکل فیکٹری میں کسی ایسی جگہ پلیس کر رہے ہیں جہاں کوئی الرجیز ہو سکتی ہیں. تو آپ امپلائی کو پہلے سے بتائیں کہ بھئی آپ کو جہاں ہم پلیس کر رہے ہیں وہاں یہ مسئلہ ہے, یا یہ کہ آپ فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپوائنٹ کرنے کے بعد جام شورو بھیج دیں گے. تو یہ اب اگر آپ نے نہیں بتایا اور آپ نے ہائر کر لیا, بعد میں آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی تو لوکیشن جام شورو ہے, تو وہ کہے گا بھائی میں اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. تو ایسی کوئی بھی بات ہو وہ امپلائی کو پہلے سے بتا دینی چاہیے. اسی طرح نوٹس پہ ڈیڈکشن کی کلوز ہوتی ہے, ہر اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ہوتی ہے, لیکن شروع میں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نوٹس پہ ڈیڈکٹ کرنا, ان کیس امپلائی نوٹس نہیں سرو کرتا تو پھر وہ جو ڈیڈکشن عام طور پہ کی جاتی ہے ایک سیلری کی, تو وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب میں یہاں پہ اس کے سولوشنز ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم پہ لمبا چلا جائے گا. وہ سولوشن اب اس کے ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ پھر ہمیں تفصیل میں جانا پڑے گا اس کے لیے. اب کمپنسیشن میں آپ سب کو معلوم ہے آج کل تو کافی بحث چل رہی ہے کہ منیمم ویج خصوصاً سندھ میں 25,000 ہو گئی ہے, اور باقی شاید 20,000 ہو گئی. تو اس میں بحث چل رہی ہے کہ ہم آرگنائزیشنس کس طرح سروائیو کریں گے. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرنسپلی لا آف دا لینڈ فالو کرنا آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے, آپ کے اوپر ضروری ہے. شریعت کہتی ہے کہ جو بھی ملک کا قانون ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہے, فالو نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اب یہاں پر بحث ایک یہ چل رہی ہے کہ خصوصاً سندھ میں کہ جو جو لا کو پاس کرنے کا جو پروسیس تھا وہ فالو نہیں کیا گیا, اس لیے ہم اس لا کو نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ لیگلی جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہے ریڈریسل کا وہ آپ فالو کریں, لیکن یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منیمم ویج کا قانون آپ کے اوپر اپلائی کرتا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھا گیا کہ کہیں جیسے عام طور پر یہ قانون پاس ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے, اور سپٹمبر اکتوبر میں پھر وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے,
जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से। तो फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि उसको फिर इफ़ेक्टिव डेट उसकी सितंबर या अक्टूबर ही करती हैं, और पिछले 3-4 महीने के जो एरियर्स हैं वो नहीं देती। हालांकि ये इसकी इफ़ेक्टिव डेट जुलाई से होती है, नए साल से होती है। तो इस पर जो फतवा है वो ये है कि आपको जुलाई से ही उसके एरियर्स देने हैं। ओवर टाइम रेट के ऊपर, यानी ये सारी आप समझ लें एक तरह से लीगल चीज़ें। ओवर टाइम रेट पर भी अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लाइंट नहीं होती हैं, और वो जो लीगल ओवर टाइम रेट है उसको फॉलो नहीं करती हैं, और फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरह सैलरी को टाइमली डिस्पर्स करना, वो हदीस आप लोगों को मालूम है कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को उसकी रोज़ी दे दी जाए, तो ये भी ज़रूरी है। लेट कमिंग की डिडक्शंस होती हैं और कानून उसकी इजाज़त देता है। यहाँ यहाँ एक ऐसी चीज़ सामने आएगी या आ रही है कि कानून इजाज़त देता है लेकिन शरीयत इजाज़त नहीं देती। वो क्या है कि लेट कमिंग अगर 3 हो गई तो आप पूरे दिन की सैलरी काट लें या आधे दिन की सैलरी काट लें, लेकिन शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। क्योंकि आप कर ये रहे हैं कि अगर उसकी 3 दिन की टोटल लेट कमिंग्स 1 घंटा बनती हैं, तो आप पूरे 8 घंटे की सैलरी काट रहे हैं। मुझे मालूम है इसमें मसाइल क्या हैं, वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन इसके भी सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि इसको, इस मसले को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो वो लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ पे पेनल्टीज़ लगाती हैं, और वो पेनल्टीज़ की कोई कभी कभार कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि एम्प्लॉयज़ से कोई गलती हो गई है तो उसके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी लगा दी, या ये कि चलो हैवी नहीं है लेकिन जितना नुकसान पहुंचाया था उससे ज़्यादा की पेनल्टी लगा दी। तो अगर किसी नेग्लिजेंस की वजह से एम्प्लॉय से कोई गलती हुई है तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लग सकती है वो उतनी ही लग सकती है जितना कि उससे नुकसान हो गया। ये मैं नेग्लिजेंस का लफ्ज़ इसलिए मैंने कहा है कि नेग्लिजेंस के अलावा अगर कोई मसला है तो उस पर तो पेनल्टी फिर जायज़ भी नहीं होगी। तो वो तो डिटरमिन करना होगा कि था क्या, मसला था क्या। इसी तरह प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी शरिया कंप्लाइंट होनी चाहिए कि ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए जहाँ पे जो कि इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हों। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन है, इसमें कोई इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता वो ये कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई एक्सपेंसिव ट्रेनिंग देती हैं एम्प्लॉयज़ को, मसलन मुल्क से बाहर भेज दिया या कोई किसी का एमबीए स्पॉन्सर कर दिया, तो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाती हैं। लेकिन इंडेमनिटी बॉन्ड साइन साइन करवाना ये शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। और दूसरी बात ये भी होती है कि इंडेमनिटी बॉन्ड का अमाउंट जो होता है वो उस अमाउंट से ज़्यादा होता है जो कि खर्च हुआ होता है, तो वो भी, उसकी भी इजाज़त नहीं है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कभी कभार काफ़ी इसराफ हो जाता है, तो इसराफ यानी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है कि हम ऐसे खर्चे ना करें जो कि नाजायज़ के ज़ुमरे में आ जाएं। फिर सेपरेशन, जब सेपरेशन का टाइम आता है एम्प्लॉय के, तो फाइनल ड्यूज़ में डिलेज नहीं होने चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी देखा गया कि वो एग्जिट फीडबैक से जोड़ देते हैं ड्यूज़ को, कि जब तक एग्जिट इंटरव्यू नहीं देगा एम्प्लॉय हम उसके ड्यूज़ नहीं देंगे, तो ये जायज़ नहीं है। उसके ड्यूज़ उसे बहरहाल देने होंगे। जाते वक्त एम्प्लॉय को कभी कभार, बल्कि शायद अक्सर कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जाता, तो एम्प्लॉय को हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, जाते हुए भी और उससे पहले भी। इसी तरह एम्प्लॉयज़ को ड्यूज़ की पूरी डिटेल्स देनी चाहिए कि उसको क्या क्या मिल रहा है, और अगर कोई डिडक्शन हो रही है तो क्या हो रही है, क्यों हो रही है, और ये एम्प्लॉय को पूरी तफसील देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से गलती हो जाए, कोई गलत डिडक्शन हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली कुछ चीज़ें ना दे रही हो जो एम्प्लॉय का हक हो, तो एम्प्लॉय को अपने हक के हवाले से उसकी तफसील पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभार एम्प्लॉयज़ को फॉल्स सर्टिफिकेट्स भी देती हैं, मसलन ये कि एम्प्लॉय ने आ, आ, आपके यहाँ कोई ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उसे निकालना पड़ा, कोई चोरी की थी या कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से आपने उसे निकाल दिया, लेकिन आप सर्टिफिकेट में लिख रहे हैं कि वो हमारा अच्छा एम्प्लॉय था, अच्छा परफॉर्मर था, तो ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी और किसी और ऑर्गेनाइजेशन को उससे नुकसान पहुंच सकता है।
आप एक न्यूट्रल सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं, लेकिन ये कि पॉजिटिव फीडबैक देना गलत हो जाएगा। इन तमाम एरियाज में लीगल कंप्लाइंस करना शरई जिम्मेदारी है। इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कुछ इस पे बात हो भी गई, लेकिन ये कि एम्प्लॉय को ऐसे टूल्स देना जिनसे ये इंश्योर हो कि उसके हेल्थ या सेफ्टी के हवाले से उसे कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक इदारे की मिसाल है कि वहाँ पे जो सीढ़ी थी वो काफ़ी खस्ता हाल थी, और एम्प्लॉय सीढ़ी पर चढ़ के काम कर रहा था, तो वो सीढ़ी टूट गई और वो गिर गया और उसकी टांग का फ्रैक्चर हो गया। तो अब ये बिल्कुल भी एम्प्लॉयर जो है वो इसमें जिम्मेदार होगा। वर्कलोड एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, वर्कलोड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को हमेशा डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उन लोगों को पसंद करते हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, तो फिर हमें भी उन लोगों का इकराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसा ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए जो शर्म व हया के खिलाफ हो और इस्लाम उसकी इजाज़त ना देता हो। ग्रीवेंस हैंडलिंग का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, जिसके ज़रिए अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई ज़्यादती हो तो वो अपने इशू को रेस कर सके और उसको इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। और इसी तरह एम्प्लॉय के तमाम लीगल राइट्स पूरे होने चाहिए। आखिर में हम ये बात करेंगे कल्चरल आइसबर्ग के ऊपर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ से उसका कल्चर नहीं पता चलेगा, वहाँ से तो अच्छी अच्छी बातें आपको नज़र आएंगी, लेकिन अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना है तो ये जो आइसबर्ग की एग्जांपल देकर समझाई जाती है ना अक्सर बात। आइसबर्ग क्या होता है, उसमें आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होती है, वो तो आपको एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही होती है, लेकिन और इसे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें मिशन, विजन, गोल्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ये सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, लेकिन इसके नीचे कुछ छुपा हुआ है और वो असल आइसबर्ग है, असल पहाड़ है। तो वो इसके नीचे जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभी काफ़ी खतरनाक होती हैं। पैराडाइम्स है, assumptions है, पॉलिटिक्स है, परसेप्शंस है, एटीट्यूड्स है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को गिरा देती हैं और उठने नहीं देती। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल, HR HDS के लोगों को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनली हम स्ट्रांग हैं या वीक हैं, वो क्या ऐसे एरियाज हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह परफॉर्म कर रही हो। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जो होता है ये तो वो होता है द वे वी से वी गेट थिंग्स डन, लेकिन द वे वी रियली गेट थिंग्स डन वो पानी के नीचे छुपा हुआ होता है। तो अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि ये आप जो बातें कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, और काम किसी और तरह होता है। तो भाई देखें, अगर अच्छे लोग होंगे, मोटिवेटेड लोग होंगे और आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी को हम थोड़ा और तफसील में जाके देख सकते हैं कि ये UBM जो उबूदिया बिजनेस मॉडल क्या है, इसका बिजनेस सेंस बनता है। तो भाई थियोरेटिकली आप देखेंगे अगर तो अगर आप हराम से बचेंगे, अनइंटेंडेड हराम से बचेंगे, आपकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल होगी, एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ की केयर कर रहे होंगे, उनकी डेवलपमेंट कर रहे होंगे, आप अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे होंगे और आपके हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होंगे, जिसके बारे में UBM आपको इनकरेज करता है, उबूदिया बिजनेस मॉडल आपको इनकरेज करता है। तो फिर नतीजा क्या होना चाहिए भाई? आपकी आपके माल में बरकत होनी चाहिए, आपकी वर्कफोर्स मोटिवेटेड होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, आपके यहाँ लेसर थेफ्ट होना चाहिए, पिलफेज, वेस्टेज वगैरह ये सब कम होगा, पॉलिटिकिंग नहीं होगी या बहुत कम होगी, गॉसिपिंग नहीं होगी, टीम वर्क होगा, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, और प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाएंगे, प्रैक्टिसेस, क्वालिटी प्रैक्टिसेस होंगी। तो इन सब का नतीजा एक ही निकलता है, वो ये कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे होंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, और नतीजतन आपके जिसको आप कहते हैं बॉटम लाइन वो भी अच्छी होगी, टॉप लाइन, बॉटम लाइन। और
یہ ساری تھیوری جو ہے نا یہ پروف بھی ہو چکی ہے. یہ پروف کس طرح ہو چکی ہے کہ ہم نے جہاں جہاں اپنا امپلیمنٹ کیا نا عبودیہ بزنس ماڈل, تو ان کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ 3 میجر آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ ہم نے کام کیا, یا یہ کہ انہوں نے یو بی ایم امپلیمنٹ کیا. ان میں سب سے پہلے ڈائمنڈ پینٹس ہے. یہ ڈائمنڈ پینٹس ایک پاکستانی ادارہ ہے, اور یہ اس وقت پاکستان کی نمبر 1 پینٹ کمپنی بن چکی ہے ان ٹرمز آف دیئر سیلز. اور انہوں نے اپنے یہاں یو بی ایم امپلیمنٹ کیا, اور یہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا کریڈٹ, اپنی سکسیس کا کریڈٹ یو بی ایم کو دیتے ہیں. اسی طرح کوڈیٹا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے. ان کے ریزلٹس ماشاء اللہ بہت اچھے, بہت تیزی سے امپروو ہوئے, اور ان کا ٹیم سائز جو ہے وہ ود ان 1.5 ایئر جو ہے وہ ٹرپل ہو گیا. اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جو ماشاء اللہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, اور 2,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. تو یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں یا کتابی باتیں نہیں ہیں, بلکہ یو بی ایم کا جو ماڈل ہے وہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوا ہے مختلف آرگنائزیشنس کا. اب یہ تقریباً یہ سیشن کلوز ہو رہا ہے. آپ لوگ اگر یہ ایکسرسائز کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کہ میں نے اب تک جو کچھ سیکھا, اگر یہ مجھے اچھا لگا تو پھر مجھے کیا چیزیں ہیں جو آج سے what should I keep doing as a professional, what should I stop doing as a professional, and what should I start doing as a professional, and similarly as a person what should I keep doing, what should I stop doing, and what should I start doing. تو یہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا, اور پھر آپ کیا کیا چیزیں چینج کریں گے, بہت زیادہ تو چینج آپ کو نہیں کرنا پڑے گا, لیکن یہ کہ جو بھی چینج کیا تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو یہ آج کا سیشن تھا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو فل لینتھ سیشن ہے وہ تو پورے دن کا ہے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو پھر اس نمبر پر آپ ایک میسج کر دیجیے گا, اور سوالات بھی آپ اسی نمبر پر بھیج سکتے ہیں اپنے. اگر آج کے سیشن کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ اس نمبر پہ یا اس ای میل ایڈریس پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.